مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام علی حصیر، حضور ایک دن چٹائی پہ سوئے، ایسا محبوب نہ کوئی ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین. حضور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، فقام، تو حضور چٹائی سے اٹھے، وقد اثر فی جسدہ، تو حضور کے جسم اطہر کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. فقال ابن مسعود، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہوں، لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، حضور اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے بہترین بچھونا بچھا دیتے، اور ہم خود نوکری کرتے، ہم خود کام کاج کرتے، اور آپ کے لیے کوئی آسانیاں مہیا کر دیتے. فقال، تو حضور نے فرمایا، مالی ولی دنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. فرمایا، میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جس طرح کوئی مسافر گزر رہا تھا اور درخت کے نیچے وہ چند لمحوں کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا، اس نے دوپہر کاٹی تو گزر گیا. کہا، میرا اور دنیا کا بس اتنا ہی تعلق ہے. ایک موقع پہ فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح غریب اجنبی شخص رہتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یا سڑک عبور کرنے والا شخص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت دیکھتے ہیں، کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنو حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، اے میرے بندے، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے. املاؤ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میرا وعدہ رہا تیری محتاجی ختم کر دوں گا. اپنے سینے کو، اپنے دل کو میری عبادت کے لیے فارغ کر. یہ نہیں کہ نماز میں بھی کھڑا ہے تو خیال ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، گاہک کہاں سے آئے گا. نہیں، فارغ کر دے میرے لیے اپنے آپ کو. میرا وعدہ رہا تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی، تیرا فقر، تیری غریبی ختم کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اپنے سینے کو، اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا. سویرے کام، شام کام، دوپہر کام، گھر بھی آیا تو کام کی طرف دھیان، کوئی فون آ رہا ہے، کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی کسی سے ڈیل چل رہی ہے، سویر سے لے کر شام تک کام ہی کام. کہا، پھر میں، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا. اور آگے کیا؟ وَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا، تیری محتاجی ختم نہیں ہونے دوں گا. تو محتاجی ختم نہ ہو
تو کھرب پتی بھی ہو تو کیا فائدہ، اور محتاجی ختم ہو تو پلے کچھ بھی نہیں ہے تو موج ہی موج ہے۔ ایک شخص کے بینک بھرے ہوئے ہیں اور اسے پریشانی ہے کہ شام کو کہاں سے آئے گا، اور ایک شخص صبح کا کھا کے فارغ ہے، مطمئن ہے شام ہوگی تو اللہ دے گا، تو مجھے بتاؤ کون سوکھا ہے؟ راحت تو اس کو ہی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں تمہارے لیے ہر شے عطا کر دوں گا اور کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم اللہ کی حضور استغفار کرو، پھر کیا ہوگا کہ وہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا مالوں سے، بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں استغفار سے نصیب ہوتی، مال بھی ملتا ہے، بیٹے بھی ملتے ہیں، بارشیں بھی بر وقت برستی ہیں اور نہریں بھی جاری ہوتی ہیں اور اموال کی کثرت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مال کی کثرت فرما دے گا، اور مال وہ دے گا جو کثیر بھی ہوگا، حلال بھی ہوگا، طیب بھی ہوگا، اور پاکیزہ بھی ہوگا، اور فراواں بھی ہوگا، اور مبارک بھی ہوگا۔ تو جو مبارک رزق ہوتا ہے وہ مومن کی زندگی کا مقصود ہے۔ دوسری بات، جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں ان کاموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ دیر سے اٹھ کے دیر پہ کاموں پہ جاتے ہیں۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے۔ تو صبح کے کاموں میں برکت ہے، استغفار پڑھتے رہیں اس میں برکت ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے جو صبح کو کام پہ جا رہا ہے اور استغفار بھی پڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت نازل فرمائے۔ تیسری چیز، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا کرے تو اس پر شکر کرے، شکر کرے گا تو اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ میرے رب کا سچا وعدہ ہے کہ میرے بندو جب تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ عطا کروں۔ کمزور لوگوں کو جب تم نوازتے ہو تو وہ دعائیں دیتے ہیں، تو اس کی دعا کی برکت سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کمزور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اس سے رزق کے اندر برکت نصیب ہوگی۔ ایک اور ذریعہ ہے رزق کے اضافے کا، اور وہ یہ کہ بعض اوقات آدمی کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیتا ہے، کمائی وہ نہیں کرتا لیکن اس کو وہ ساتھ اخراجات میں شریک کرتا ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال حضور کے زمانے میں اس طرح پیش آئی کہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کی کہ حضور کام کاج میں کرتا ہوں اور یہ جو میرا بھائی ہے یہ کام کاج نہیں کرتا، گھر سے اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھا رہتا ہے اور آپ سے باتیں سنتا رہتا ہے اور حدیثیں یاد کرتا رہتا ہے، تو اس کو بھی چاہیے نا کہ میرے ساتھ کچھ وقت دے اور میری کاروبار میں مدد کروائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے حضور سے یہ شکایت کی آ کے اپنے بھائی کی، تو حضور نے ارشاد فرمایا شاید تجھے بھی رزق اس کے صدقے سے مل رہا ہو۔ تو اس سے علماء نے ایک بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طلبائے دین ہوتے ہیں اپنے رزق میں ان کا حصہ شامل کر لو، ہو سکے تو اپنا بھائی یا اپنا ایک بیٹا وقف کر دو جو دین پڑھے، اور تم اس کی ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لو، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم کچھ دینی طلباء کی کفالت اپنے ذمے لے لیں، اور جس طرح اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں خوشی سے، آسودگی سے،
اور ان کی ضروریات جس طرح پوری کرتے ہیں اس طرح دینی طلباء کی ضروریات بھی اسی انداز سے پوری کریں تو اس حدیث کے آپ مصداق ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا اور یہ رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔